نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم فتقبلها بس قبول کیا اس کو ربها بقبول حسن اس کے رب نے اچھے طریقے سے قبول کرنا وانبتها نباتا حسنا اور اس کو بڑھایا اچھے طریقے سے بڑھانا وکفلها زکریا اور اس کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب بس جب کبھی داخل ہوتے ان کے کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام وجد عندها رزقا تو پاتے ان کے پاس بہت سارا رزق قال یا مریم انا لک ھذا فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے اے مریم یہ آپ کے پاس اتنا سارا رزق کہاں سے آیا قالت هو من عند اللہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ تعالی رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے حساب۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ بیت المقدس کے شہر میں جو مسجد اقصیٰ ہے جس پر 1967 سے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کی بے حسی اور غفلت اور لاپرواہی خود غرضی اور آپا دھاپی کی وجہ سے آج تک وہ ان کے قبضے میں ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے حضرت عمران بن ماسان رحمہ اللہ جو کہ بڑے نیک پارسا بزرگ تھے اور وہاں امامت اور خطابت کیا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو اخلاقی اور دینی تربیت دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے ہارون رکھا، لیکن اللہ کی رضا کے جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمران بن ماسان رحمہ اللہ کی جو اہلیہ تھیں حضرت حنہ بنت فاقوزہ رحمہ اللہ وہ پریشان اور غمگین ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی میرے شوہر عمران بن ماسان سے اپنے گھر کی خدمت لی اور پھر بیٹا عطا فرمایا جو جوانی میں انتقال کر گیا۔ اب چونکہ میرے شوہر عمران بن ماسان وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اب آگے جو خدمت کی گدی ہے وہ ہم نہیں سنبھال سکیں گے اور ہماری طرف سے وہ خالی ہو جائے گی اور کوئی بچے اور بچی کی آس امید بھی نہیں کہ جس کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کیا جا سکے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ کی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچے کی امید عطا فرمائی تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ بیٹا عطا فرمایا اور پھر حنہ بنت فاقوزہ جو حضرت عمران بن ماسان رحمہ اللہ کی اہلیہ تھیں انہوں نے اس بیٹی کو جس کے لیے منت مانی تھی مسجد اقصیٰ کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی یہ اقرار کر لیا تھا کہ اے اللہ جو بھی ہوگا بیٹا یا بیٹی میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ کی رحمت کے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو تمہارے گمان میں لڑکا تھا وہ اس لڑکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا کہ اللہ نے آپ کی جو بیٹی دی ہے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اتنی
برگزیدہ شخصیت تھیں کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ نے حضرت حنہ بنت فاقوزہ کو دعاؤں کے بعد عطا فرمائیں، انہیں بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور یہ خرق عادت تھا، یعنی یہ اصول تو نہیں ہے کہ کوئی شوہر کے بغیر بیٹا پیدا کرے، لیکن اللہ نے خرق عادت انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی صورت میں۔ اور اس کے بعد آپ نے سنا کہ جب انتظامیہ کے حوالے کیا تو انتظامیہ کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ میں اس بچی کی کفالت کروں اور یہ بچی میری زیر سرپرستی رہے، اور پھر آخر میں قرعے کی صورت میں قرعہ اندازی ہوئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا۔ اور یہ حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے کل کے سبق میں گزرا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا فتقبلها، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، ربها بقبول حسن، اس کے رب نے قبول کیا اچھے طریقے سے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے سے قبول کیا۔ کیا مطلب؟ کہ والد حضرت عمران بن ماسان وہ بھی اللہ کی رحمت سے مقبول بندے تھے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی اہلیہ حنہ بنت فاقوزہ وہ بھی نیک پارسا تھیں، اسی طرح ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، اور ان کی اہلیہ عشاء بنت فاقوزہ وہ بھی نیک عورت تھیں۔ فرمایا یہ نیکوں کا گھرانہ تھا، اللہ نے ان میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی چن لیا۔ اور پھر وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے مریم علیہ السلام کو بڑھایا، اچھے طریقے سے بڑھانا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ عام طور پہ بچہ 15 دنوں میں جتنا بڑا ہوتا ہے یہ 1 دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی، اور بچہ جتنا 2 مہینے میں بڑا ہوتا ہے یہ 2 دن میں بڑی ہو جاتی تھی، یعنی اللہ نے بڑھایا اور احسن طریقے سے بڑھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کی خدمت میں انہیں بھیج دیا اور وہ ان کی سرپرستی کرنے لگے۔ کل کے سبق میں یہ بھی عرض کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس ایک کمرہ تھا جو جالی دار تھا، چاروں طرف سے جالیاں بنی ہوئی تھیں، نظر آتا تھا باہر، نیچے بھی اور آس پاس بھی، اور باہر اس کے تالا لگا ہوتا تھا، اور اس کا سارا انتظام حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام جب کبھی باہر جانا ہوتا تو مریم علیہ السلام کو کمرے میں چھوڑ کر باہر سے تالا لگا کر جاتے۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کمرے میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد میں وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق پڑا ہوا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے مریم میں تو باہر سے تالا لگا کر گیا تھا اور یہاں اندر آنے اور جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کسی کی جرت نہیں کہ وہ اس کمرے کے قریب آ سکے، یہ اتنا سارا رزق آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تو ان سے حیرانگی کے ساتھ سوال کرنے لگے۔ قال، فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام نے، یا مریم انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس اتنا سارا رزق کہاں سے آ گیا جبکہ اندر کوئی بھی چیز آنے کی کوئی جگہ ہے نہیں، نہ ہی کوئی ایسا راستہ ہے، نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ اندر کوئی چیز آ سکے، تو یہ آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ اور پھر رزق بھی وہ جو بے موسمہ، کہ اس چیز کا موسم ہی نہیں تھا۔ کمال کی بات کہ سردیوں میں گرمیوں کا موسم، گرمیوں کا پھل وافر مقدار میں ہوتا اور گرمیوں میں سردیوں کا پھل وافر مقدار میں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی ان کے لیے۔ تو فرمایا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت، فرمانے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پر ایسے واقعات رونما کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ انعام کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی بات صادر فرما دیتے ہیں جو عام بندے کے بس میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے معجزے کا لغوی معنی ہے وہ کام یا وہ چیز جس سے کوئی دوسرا عاجز ہو، یعنی وہ کام کوئی اور نہ کر سکتا ہو،
دوسرے اس کام سے عاجز ہوں، تو وہ چیز جو دوسرا نہ کر سکتا ہو یا وہ چیز جس سے دوسرے عاجز آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے جیسے باقی انبیاء کے معجزات کو ذکر فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے ایک معجزہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر تشریف لا رہے تھے، تو وادی طویٰ جو کہ طور کے دامن میں ہے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک روشنی ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔ جب اس کے قریب پہنچے تو من جانب اللہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر رسالت کی تصدیق کے لیے معجزہ بھی عطا فرمایا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمانے لگے ہِیَ عَصَايَ، یا رب کریم یہ لاٹھی ہے، اور پھر اس کے فوائد بیان فرمائے کہ میں اس سے بکریاں بھی چراتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، اور بہت سی خصوصیات بیان فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القی عصاک فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر لاٹھی چھوڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ پتلا سا سانپ بن گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ فرمایا یہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں کہ پہلے وہ لکڑی جو ہے وہ سانپ بنتی، لیکن فرعون کے پاس جب گئے تو اس وقت وہ اژدہا بن گئی، اور پھر یہ اژدہا اس لیے فرمایا کہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثعبان مبین، بڑا اژدہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے، تو فرمانے لگے اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کمال نہیں تھا بلکہ اللہ کی عطا تھی۔ جیسے میں نے پہلے ذکر فرمایا کہ کرامت اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ پر صادر فرماتے ہیں، لیکن اس میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح معجزہ بھی اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب چاہیں نبی کے ہاتھ پر معجزہ صادر فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ڈرو نہیں بلکہ سنعیدها سیرتها الاولی، اس لکڑی کو پکڑو میں دوبارہ اس کو پہلی حالت پر لوٹا دوں گا۔ تو پتہ چلا یہاں چند باتیں اور بھی واضح ہو گئیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی خطرناک اور موذی چیز سے ڈرنا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا ایمان سب سے زیادہ طاقتور اور قوی ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی موذی چیز سے ڈرنا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی تقاضا ہے کہ انسان کسی بھی موذی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ڈر کر بھاگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جب اس لاٹھی کو پکڑا جو سانپ بنا ہوا تھا تو وہ دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو گئی۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈر گئے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ واقعی دوبارہ لکڑی بنے گی یا نہیں، اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ ڈرتے ہی نہ، دوبارہ اس کو پکڑتے۔ اور تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ضرور تھے لیکن وہ صرف جو اللہ کی ہے غیب جاننا اور حقیقت کو پہچاننا وہ صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کا پیغمبر بھی اگر اللہ نہ بتائیں تو کوئی چیز نہیں جان سکتا۔ اس لیے ایک تو یہ بات واضح ہوگی کسی بھی موذی چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ عین بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان موذی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ کہ یہ لکڑی سانپ بن جائے گی اور پھر بعد میں دوبارہ اللہ کے حکم سے لکڑی بن جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انہوں نے دوبارہ اس لاٹھی کو پکڑا تو وہ دوبارہ لکڑی بن گئی اور جو سانپ بنی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی چیزیں ہیں، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور
ولی کو بھی اللہ تعالیٰ تب یہ انعام عطا فرماتے ہیں جب وہ اپنے نبی کی خوب پیروی کرے اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارے، تب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر کرامت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر کرامت صادر فرمائی کہ بے موسم پھل انہیں وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور اس طرح کہ باہر تالا لگا ہوا ہے، اندر آنے کا کوئی انتظام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ جو چاہیں، جس طرح چاہیں، جب چاہیں، جس حالت میں چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس میں بندہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ کرامت صادر فرمائی۔ اسی طرح سورۃ النحل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے ایک صحابی کا اللہ تعالیٰ نے کرامت ظاہر بتائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت آصف بن مرخیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت فوراً ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام خود شام میں موجود ہیں اور ملکہ بلقیس کا تخت وہ سبا کے علاقے میں موجود ہے، سبا کی بستی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ یہ فوراً میرے پاس پہنچ جائے۔ جب یہ کہا کہ کون ہے جو اس کو میرے پاس فوراً پہنچا دے گا اللہ کے حکم سے، تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے جو بڑا تھا وہ کہنے لگا کہ میں اس کو آپ کے سامنے فوراً پہنچا سکتا ہوں۔ فرمایا کتنی جلدی؟ وہ کہنے لگا بڑا جن کہ ابھی آپ اپنے دفتر کے کام کر رہے ہوں گے، اپنے دفتر کے کاموں سے فارغ نہیں ہوں گے کہ میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ جبکہ سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے حکم سے کوئی وہ تخت میرے تک پہنچا دے۔ تو جو آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کے سامنے اس تخت کو اس سے بھی جلدی پہنچا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کتنا جلدی؟ حضرت آصف بن برخیہ فرمانے لگے کہ ابھی آپ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور آسمان سے نیچے کریں گے تو میں فوراً وہ تخت آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے فوراً وہ تخت چشمے زدن میں لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا، اور پھر فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ کرامات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کرامت کا ولی کو اختیار بھی دے دیا ہے، نہیں، جب جس طرح چاہیں جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ ہی یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی بندے کو چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو، نہ کرامت کا اختیار ہے نہ معجزے کا اختیار ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ایک مجلس میں صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا ان کو ورغلانا چھوڑو، معاذ اللہ اپنی زبان میں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم نے بتا دیا تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا اور تمہارے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی میں موجود چیز وہ خود بتائے کہ کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہوا پھر تو میں فوراً اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مٹھی میں جو کنکریاں موجود تھیں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، گھبرا کر کنکریوں کو نیچے پھینک دیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، یہ لوگوں پر ایسے اثر کر دیتا ہے کہ ان کی عقل وہ معاف ہو جاتی ہے، اور یہ کہتا ہوا بدنصیبی کی حالت میں واپس لوٹ گیا، اور ایمان سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نبی کی نبوت کو نہ مانا اور اسلام میں داخل نہ ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ نہ چاہیں اور انسان کے اندر ایمان کی طلب نہ ہو تو وہ نبی کے ہاتھ پر صاف اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان میں نہیں داخل ہو سکتا، اور اگر اللہ چاہیں اور انسان کے اندر طلب ہو تو اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ انسان کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں باوجود خوبصورت نہ ہونے کے اور باوجود امیر کبیر نہ ہونے کے، باوجود نامور اور مشہور نہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چلتے مدینہ کی گلیوں میں تھے، قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ جنت میں سنوایا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ
اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی وجہ سے ناراضگی کے ساتھ ایمان سے محروم نہ کر دیں اور انسان کا ایمان سلب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ تو فرمایا حضرت مریم علیہ السلام نے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جتنا بھی رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ گزشتہ اسباق میں حضرت علامہ ابو سعود رحمہ اللہ کی تفسیر سن چکے ہیں کہ بغیر حساب سے مراد 3 طرح کی رزق ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض خوش نصیبوں کو بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ بعض خوش نصیبوں کو بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے رزق عطا فرماتے ہیں، اور بعض خوش نصیبوں کو تیسری تفسیر یہ ہے کہ بغیر مطالبے کے عطا فرماتے ہیں۔ اس کی ساری تفصیل آپ گزشتہ اسباق میں سن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے شمار بغیر تکلیف اور مشقت کے اور بغیر مطالبے کے اپنی رحمت سے رزق حلال طیب وسیع عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی، سکون، خوشیاں، پیار، محبت، یہ سب رزق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو رزق میں شامل ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کی چھاؤں میں اپنی زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں خصوصاً بچوں میں، اہل و عیال میں، دوست احباب میں ان قیمتی باتوں کا مذاکرہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو عمل ہے وہ روحانی سلسلے میں ہے کہ عام طور پہ جب کسی کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہوتا ہے تو پریشانی کے عالم میں انسان نہیں سمجھ پاتا کہ اس کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، اور بعض دفعہ بلکہ اکثر لوگ پریشانی کی وجہ سے اپنا مال بھی ضائع کرتے رہتے ہیں اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ بہت ہی حساس ہے، اس لیے کہ اگر انسان چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے دائرہ کار سے ہٹ کر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے اور بعض دفعہ اللہ کی پکڑ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر جسمانی بیماری میں تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر سے دوائی لیں گے تو شفا ملے گی، اور ایمان والے کے دل میں نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ دوائی اگرچہ میں ڈاکٹر سے لے رہا ہوں لیکن شفا مجھے اللہ نہیں دینی ہے۔ لیکن روحانی معاملے میں انسان بعض تو اچھے بھلے سمجھدار بھی ہوتے ہیں، لیکن پریشانی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس جا بیٹھتے ہیں یا ایسے لوگوں سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہوتے بھی بدعقیدہ ہیں اور ہوتے بھی انسان کو لوٹنے والے ہیں۔ اس سے انسان اپنا مال بھی ضائع کر دیتا ہے اور ایمان بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا شریعت مطہرہ میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی تعلیم ہماری شریعت نے نہ دی ہو۔ چنانچہ اگر کسی کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو اور انسان کو لگے کہ یہ کسی نہ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو نقصان دہ ہے، جیسے عام طور پہ جنات وغیرہ یا روحانی دوسری مخلوق جو ہوتی ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں یا کسی پر کنٹرول کر لیتی ہیں، تو اگر کسی شخص کا پتہ چلے یا آپ کے اعزاء قریب دوست احباب میں کوئی ایسا شخص ہو جو ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ اس پر کسی چیز کا اثر ہو جائے یا کوئی چیز اس پر اپنا اختیار ظاہر کرنا شروع کر دے، تو اس کا شریعت مطہرہ میں آسان حل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص کو آپ کی خدمت میں لایا گیا جو عجیب بہکی حرکتیں کر رہا تھا اور کسی سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، ایسی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ عام انسان اتنی طاقت سے نہیں حرکات کر سکتا۔ چنانچہ جب ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس پر کوئی چیز اثر انداز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ پریشان ہے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشان کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور اس کے کان میں دم کر دیا،
وہ فوراً اللہ کی رحمت سے تندرست اور توانا ہو کر پہلی جو طبیعت اور حالت لے کر آیا تھا اس سے بہتر ہو کر واپس چلا گیا۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے اس شخص کے کان میں کیا پڑھ کے دم کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ پڑھ کر اس کے دائیں کان میں دم کر دیا تو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے جب یہ آیات پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا تو جو چیز اس کو تنگ کر رہی تھی ان آیات کی برکت سے اللہ کی رحمت سے وہ جل کر راکھ ہو گئی اور اس نے نقصان پہنچانا ختم کر دیا۔ تو یہ اتنا عظیم عمل ہے، عام طور پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ معاملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر انسان ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے پریشانی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان اس مشکل سے نہیں نکل پاتا۔ تو یہ ساری تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے اور اگر نہیں اٹھائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے جب کبھی کسی لڑکے کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو اس کے دائیں کان میں دم کر دیا جائے اور اگر کسی لڑکی کے ساتھ ہو تو اس کے بائیں کان میں دم کر دیا جائے۔ اگر کسی کے علم میں نہیں ہے دائیں اور بائیں کان کا تو شفا اللہ نے دینی ہے، کسی بھی کان میں دم کر دیا جائے، اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ سخت معاملہ اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ جتنا زیادہ مشکل ہوگا لوگ کہیں گے واہ واہ بڑا خطرناک مسئلہ بتایا اور اس کا حل بھی بڑا زبردست بتا دیا۔ تو یہ اللہ والوں نے جس طرح فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے عام کر دیتے ہیں، تو بعین ہی اس طرح کرنے سے فائدہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے عمل میں بھی اثر ہوتا ہے ان کے نیک ہونے کی برکت سے۔ لہٰذا جس طرح چاہیں آپ اس کو عمل کریں، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جائز کام کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ساری زندگی اپنے احکامات پر چلتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہوئے گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب فرما، جو کچھ پڑھا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہمیں آتی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو نہیں آتی ان کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی یا رب کریم سکھانے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرما۔ جہاں کہیں قرآن کریم کی تعلیمات کا سبق ہو ہم سب کو، خود بھی اور دوست احباب کو بھی بھرپور طریقے سے شریک کر کے اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔